اچھا، اب یہ دیکھیے خواص اور خصوصیات یہ اس وقت ہی زیادہ فائدے مند اور وہ چیز ثابت ہوں گے کہ یہ اثرات رکھتے ہوں گے جب وہ پتھر اصلی ہوگا. جعلی پتھر تو وہ فائدہ نہیں ہے نا. تو پھر آپ کو اصلی عقیق کی پہچان کی، اصلی فیروزہ کی پہچان کے کیا طریقے ہیں؟ دیکھیے عام طور پر بازاروں کے اندر جو عقیق اور یہ پتھر ملتے ہیں، ایک رف اندازے کے مطابق 90 سے 95% ملنے والے پتھر جعلی ہوتے ہیں. یا تو شیشے کے ہیں یا پلاسٹک کے ہیں یا کسی اور چیز کے. اچھا، اب جو بھی کوئی شخص بازار سے بھی خریدنے جاتا ہے اور پہچان نہیں ہے، اس کو پہچان ہے تو وہ پہچان لے گا کہ کون سا صحیح پتھر ہے کون سا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ ویسے سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو جعلی پتھر جو ہے وہ چائنا سے آتے ہیں اور انڈیا وغیرہ سے آتے ہیں. پاکستان میں بھی اکثر جعلی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. تو اور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ایران اور عراق میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی کافی تعداد میں جعلی ملتے، لیکن یہ کہ عموماً اس کی شرح نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے بس جو زائرین جاتے ہیں اس کے بعد دکان والے بھی جو ہیں وہ ون ٹائم بزنس کے اعتبار سے انہیں پتا ہے کہ ابھی گیا تو سالوں سال نہیں آئے گا یا پھر آئے گا ہی نہیں کبھی. تو جو بھی ہے جس طرح سے بھی اس کو دھوکہ دے دیا جائے. دکان والوں کی تو ایک ہی نیچر ہوتی ہے، وہاں مقامات مقدسہ میں جتنے بھی ڈرائیور حضرات ملتے ہیں، دکان والے ملتے ہیں، ہم لوگ تو اپنی سادہ لوہی میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت ظاہر کے طور پر احترام کر رہے ہوں گے اتنی مقدس جگہ پہ، لیکن ان کے خیالات اس طرح کے زیادہ تر کے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو یا تو یہ جوہری حضرات اس کو عام طور پر پہچانتے ہیں، ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، ان کے پاس مختلف آلات ہوتے ہیں جس سے وہ پتہ چلاتے ہیں. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو مثلا اصلی عقیق ہے اس کا سیکشن وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر خیر جوہری حضرات پہچان لیتے ہیں کہ اندر ان کے جو ہے وہ رنگوں کی دھاریاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی اور پیرالل ہوتی ہیں، متوازی اور پیرالل. اور وہ سب لائنز میں ہم مرکز اور گول ہوتی. لیکن عام طور پر ایسا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر جو اصلی عقیق ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ دھبے ٹائپ کے نظر آتے ہیں. عام طور پر جو شیشے یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ اندر سے بالکل ایک جیسے ہوں گے. اصل کی پہچان یہ کہ اس کو اگر آپ روشنی وغیرہ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو دھبے نظر آئیں گے. یہ اس کے اصلی ہونے کی پہچان. اگر کوئی دھبا نہیں ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے، تو بہت امکان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جعلی عقیق ہے. اچھا، ایک تو یہ. تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ، بہت سے عقیق ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ تیز لائٹ میں اگر دیکھیں تو ان کے اندرونی طور پر اس میں دھبے جو ہے وہ نظر آتے. کچھ کے تو خیر رنگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو عام طور پر جو کلیجی رنگ کا یا کچھ اور اس طرح سے عقیق ہوتے ہیں سرخ والے، اس کے اندر تو آپ کو واضح طور پر اندر جو ہے وہ دھبے نظر آتے ہیں. دوسرا ایک اور اس سلسلے میں ایک چیز ہے کہ اگر اس کو آپ لائٹر کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں. مثلا آپ اسے عقیق کو آگ کے قریب لے جائیں، بلکہ اس عقیق کو آپ آگ اس کے اوپر رکھ کے اسے جلائیں، عقیق کے بالکل منہ پر لائٹر جلائیں آپ، تو اگر پلاسٹک کا ہوگا تو وہ جل کر خراب ہو جائے گا، اور اگر اصلی عقیق ہوا تو کچھ بھی اس پر اثر نہیں ہوگا. شیشے پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن عموماً شیشے کا تو وہ ابھی ایک اور میں بتاتا ہوں، اس سے واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ شیشے کا ہے. یعنی لیکن عام طور پر پلاسٹک کے سب سے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. پلاسٹک کا ہوگا تو فوراً جل جائے گا. تو آپ کہیں گے بھائی جل کے تو خراب ہو جائے گا، تو آپ کو پلاسٹک کا وہ لے کے کرنا کیا ہے اس کا؟ وہ خراب ہو بھی جائے تو اچھا، پتہ چل گیا آپ کو، اسے پھینکیے آپ اٹھا کے. تو بہرحال ایک تو یہ ہوا، تو یہ عام طور پر ہوتا ہے. دوسرا بہت زیادہ آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے اگر آپ اس کی مثلا آپ کے موبائل فون میں جو ٹارچ ہوتی ہے اس کی لائٹ کے اوپر اگر عقیق رکھ دیا جائے اور وہ بالکل اس کو ایسا ریفلیکٹ کرے گا کہ بالکل جس طرح شیشہ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیشہ ہے یا پلاسٹک ہے تو بالکل ساری روشنی باہر نکال دے گا، ذرا سے بھی اندر جذب نہیں کرے گا. جبکہ اصلی عقیق ہوگا اس کے دیکھیے جیسے عام طور پر یہ بلب ہوتا ہے، یہ ساری روشنی اس طرح سے پوری باہر نکال دیتا ہے. لیکن اگر اصلی عقیق ہوگا تو اس کے پیچھے آپ نے لائٹ رکھی تو ساری لائٹ کو اپنے اندر ایبزارب کرے گا، بہت ہی کم لائٹ باہر نکالے گا. پیچھے سے دیکھیے اسٹرانگ لائٹ ہے
لیکن اس نے جو ہے ساری لائٹ کو اپنے اندر جذب کر لیا. یہ اس کے یعنی اگر آپ پیچھے ایسے اس کے اسٹرانگ لائٹ ماریں تو دھبے بھی آپ کو جو ہے اس کے نظر آ جائیں گے واضح طور پر, اس سے اس کی پہچان ہوگی. اور دوسرا ہی کہ لائٹ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ لائٹ تھی لیکن اس نے اس کو نا جذب کر لیا لائٹ کو ساری. یہ دیکھیے آپ, تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر بھی دھبا آپ کو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور پیچھے سے اس نے ساری لائٹ بھی ابزارب کر لی, عقیق اصلی ہونے کی پہچان. لیکن اگر پوری تیز لائٹ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے باہر کی طرف تو سمجھ جائیے کہ وہ نقلی عقیق ہے. اچھا, اسی طرح سے جو عام طور پر جو نقلی عقیق ہیں یہ چاندی وغیرہ میں لگے بھی نہیں ہوتے. ایک میگنیٹ ٹیسٹ بھی کہلاتا ہے میگنیٹ کا, یعنی اگر آپ کو عقیق یہ معلوم کرنا ہو کہ اصلی چاندی ہے نہیں تو اس کے قریب لے کر آئیے, تو یہ نان میگنیٹک ہوتا ہے سلور جو ہوتا ہے یعنی چاندی, اس سے آپ پتہ چلا لیں گے. ورنہ لوہے کوبالٹ یا کسی اور طرح کی کوئی چیز ہوئی تو فوراً جو ہے وہ میگنیٹ کو اٹریکٹ کرے گا, چپک جائے گا اس کے ساتھ آ کے. لیکن اگر یہ سلور کو بھی اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ خود آپ نے دیکھا کہ سلور میں پہننے کا بھی ایک الگ روایات کے اندر اس کا بھی ایک فائدہ اور ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. خیر, پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے, اس سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے, اس سے بھی عقیق کے اصلی ہونے کا پتہ چلتا ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا معتبر نہیں. لیکن بہرحال دونوں طرف کے جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بال کو آپ عقیق اصلی کے اوپر رکھیں اور اس کو جلائیں مثلا سگریٹ کے ذریعے کسی بھی اور چیز سے, تو اگر عقیق اصلی کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ بال تو وہ کبھی جلے گا نہیں. اور جیسی آپ اس کو عقیق سے جعلی عقیق یا کسی اور چیز پہ رکھیں گے فوراً جل جائے گا. بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا, اللہ عالم میں نے تو کبھی نہیں کیا, لیکن یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کچھ افراد کا جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بعض اوقات اصلی عقیق کے اوپر بھی جلا دیتا ہے. اور لیکن زیادہ تر لوگوں کا عمومی ایک رجحان یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ مجھے اس کے متعلق معلومات نہیں. تو عقیق کے لحاظ سے تو اس کے پہچان یہ ہو گئی. اچھا, اب آ جائیے فیروزہ. اچھا, فیروزے میں بھی دیکھیے ایک تو اصلی نیشا پوری فیروزہ کہلاتے ہیں. اصلی نیشا پوری فیروزہ جو سب سے اس کی اعلیٰ ترین قسم ہے فیروزے کی, اس میں اس کے نچلے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو نچلے حصے پر اس کے اوپر کالے دھبے اور وینز سی جاتی نظر آتی ہیں. یہ اصلی نیشا پوری عقیق ہونے کی اس کی نشانی. اچھا, جو عموماً جو فیروزے ہوتے ہیں اگر نقلی فیروزے کے متعلق سے کچھ دن بھی اگر دھوپ میں رکھا جائے تو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے نقلی فیروزہ ہے. مثلا کوئی آپ خرید کے لے آئی ہیں بازار سے یا بہت عرصے سے آپ کے پاس رکھے ہوئے, آپ انہیں دھوپ میں رکھ دیں, کچھ دن بعد دیکھیں گے ان کا رنگ اڑ جائے گا. اچھا, جبکہ اصلی جو فیروزہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل آب و تاب ہی الگ ہوتی ہے بالکل. یعنی اصلی کی جو اس کی اپیئرنس ہے وہی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے. اچھا, اصلی عقیق کے ایک اور اصلی فیروزے کی ایک یہ بھی کہ اگر آگ سے تپش دی جائے تو یہ کالا پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ پانی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور ایک دم سے ہی کالا پڑ جاتا ہے اصلی عقیق جو ہے. اور اصلی فیروزہ, بار بار عقیق کہہ رہا ہوں, اصلی فیروزہ. اچھا, اصلی فیروزے کو کچھ ماہرین ہی کہتے ہیں اس کو سوئی سے کسی شارپ آبجیکٹ سے اگر آپ رگڑیں, اسکریچ کریں تو اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اگر کچھ ہوگا بھی تو اندر سے بھی وہی پتھر اسی رنگ کا نظر آئے گا. مثلا آپ نے کھرچا اس کو تو کھرچنے کے بعد چلیں, اگر آپ اوپر سے خراب نہیں کرنا چاہتی تو نیچے کی طرف سے کھرچ کے دیکھ لیجئے, تو اس میں آپ کو اندر سے بھی وہی کلر نظر آئے گا اس کا جو کہ اس کا اصل کلر ہے عقیق کا. اچھا, جبکہ فیروزہ اگر جعلی ہے تو اس کو کھرچنے سے اندر سے چونا ٹائپ کا سفید نکلنے لگے گا. یہ اس کے آپ نچلی سطح سے اس کو, تاکہ آپ بظاہر آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ میں اوپر سے اس کو خراب کروں, تو نیچے سے کھرچ کے دیکھ لیجیے. اگر چونا سا نکل رہا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ فیروزہ اصلی نہیں ہے, بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائیڈ ہاولائٹ کہلاتا. ہاولائٹ ایک الگ کیلشیم کی ایک ڈیریویٹو ہے, یہ اس سے عام طور پر بنایا جاتا ہے, اور یہ جعلی فیروزے ان کے اوپر رنگ وغیرہ کر کے اور اس کو فیروزے کے طور پر بیچا جاتا ہے.
اور اصلی فیروزے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر رات کے وقت آپ اصلی فیروزے کو جو ہے وہ دودھ میں ڈال دیں تو لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے تجربہ کیا اس کا، کہ دودھ پھٹ جاتا، جبکہ اگر نقلی آپ نے ڈال کے رکھا تو وہی دودھ جو اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے جس طرح ہوتا ہے بس وہ اس طرح سے چلے گا، اس میں اس کا کوئی خاص دودھ پر اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر عقیق اصلی کو اگر آپ نے ڈالا تو اس سے جو ہے وہ دودھ پھٹ جاتا ہے. تو اب بہرحال یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور روایات میں یہ بھی آئی ہے چیز کہ جس ہاتھ میں بھی فیروزہ ہوگا وہ ہاتھ کبھی فقیر نہیں ہوگا، یعنی غریب نہیں ہوگا. جو عقیق کے اندر فائدے ہیں وہی فائدے فیروزے کے اندر بھی ہیں الگ سے، لیکن عقیق کے الگ نسبتاً فائدے بتائے گئے ہیں، فیروزے کے الگ ہیں. اس پہ پوری کتابیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اور علماء کرام جو ہیں وہ بھی عقیق کو بھی پہنتے ہیں، فیروزے کو بھی پہنتے ہیں. آپ نے پچھلی نشستوں کے اندر بھی دیکھا تھا آیت اللہ سیستانی فیروزہ پہنتے ہیں، عقیق بھی پہنتے ہیں. آیت اللہ کوئی دونوں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں عقیق ایک ہاتھ میں فیروزہ پہنتے تھے. رہبر معظم کی تو اگلی دفعہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور کہ وہ کون سے عقیق اور پتھر جو ہے عام طور پہ پہنتے ہیں، اس پہ کیا کندہ کرواتے ہیں. آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ بھی اس انداز سے جو ہے مختلف پتھر وغیرہ پہنا کرتے تھے. اور صرف آپ نے دیکھا کہ اس میں صرف یہ کہ استحباب ہی صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے فوائد بھی ہیں. فوائد میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہمارے یہاں اصل میں کام نہیں ہوا ہے. یہی چیز سائنس اس کے پیچھے اگر لگ جائے اور وہ ان چیزوں کے وہ نکال لے تو پھر لوگ بڑے آرام سے، مثلا کوئی بھی یہودی اور عیسائی ڈاکٹر بھی اس کے بعد کہہ دے گا، کوئی نامور ادارہ کہہ دے گا تو ہم فوراً اس کے اوپر یقین کر لیں گے. تو لیکن یہ کہ روایات کے اندر یا علماء کوئی چیز بیان کریں تو اس کو شک و شبے کی نگاہ سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے. تو یہ دماغ سے اس طرح کی چیزوں کے متعلق نکال دیں کہ ان چیزوں کے کوئی اثرات نہیں، اور صرف مستحب ہونے کی نیت سے اس کو جو ہے پہنا جائے. نہیں، اس پہ اللہ نے اثرات رکھے، اس نیت سے پہنے، اور اللہ ان کے ذریعے مختلف چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ براہ راست ان چیزوں کو اپنا حاجت روا سمجھنا یا براہ راست ان چیزوں کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے، اور یہ گناہ اور شرک کی منزل کے اوپر انسان کو لے جاتا ہے کہ پتھر سے ہم براہ راست کوئی چیز مانیں. لیکن اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ اللہ نے ان کے اندر ہی اثرات رکھتے ہیں تو اس کو پھر پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ انشاءاللہ وہ فوائد دے گا. البتہ یہ ضرور ہے جیسے اپنے ابھی آیا کہ یہ فائدے دیگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ مشروط بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے مثلا آپ علاج کریں اور پرہیز نہ کریں، آپ جو ہے نیک اعمال انجام دیں اور اس کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کرنے والے اعمال بھی انجام دیں تو پھر ان کے فوائد وہ چیزیں نظر نہیں آتی.